کام کیا تھا کراچی سے لائیو، جہاں ہم کرونا پر ہم بات کر رہے تھے، لیکن مختلف پہلوؤں سے اس کو دیکھا اور اس کی ہدایات کو بھی دیکھا، مذہبی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی۔ آگے چلتے ہیں دوسری نشست کو لے کر، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج کی نشست کے مہمان ڈاکٹر سرور خان جو راچ ڈیل سے ہیں، اور لیٹس ٹاک ایک تنظیم ہے، اس کے بھی یہ بڑے ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز پھر کرتے ہیں نئے سرے سے رب جلیل کے نام سے جو بڑا ہی رحیم و غفور ہے، اور آج کی نشست کا آغاز پھر کرونا سے ہی ہوگا۔ برطانیہ میں اموات بڑھتی جا رہی ہیں، امریکہ میں پیک پر پہنچی ہوئی ہیں، اسی طرح پاکستان سے ہمیں جو نیوزیں مل رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا اور اپنے محسن مہمان، معزز مہمان ڈاکٹر سرور خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ بس ایک طرح سے ریویژن ہے، اور کیونکہ آج کل جب بھی ٹی وی کھولیں اسی کے اوپر زیادہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور صحیح اس لیے ہے اس کا جو معلومات کا ہمیں معلوم ہونا، نئی چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سیف رکھ سکیں۔ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن ممالک کے اندر لوگ گھروں کے اندر رکے ہوئے ہیں، سوشل آئسولیشن کر رہے ہیں یا سوشل ڈسٹینسنگ رکھی ہوئی، یعنی کہ کم سے کم 6 فٹ دور کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس میں یہ بیماریاں کم پھیل رہی ہے۔ ورنہ ابھی دیکھا گیا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پر گیدرنگ ہوئی ہے وہاں پر یہ بہت تیزی سے پھیلی ہے، جس کا اگر ہم، کیونکہ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں پاکستان سے تعلق ہوگا، تو پاکستان میں جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، انڈیا میں تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ایک بیمار ہوا پہ دسیوں کو انہوں نے ایک دوسرے کو بیمار کر دیا۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا کے اندر جو بیماری پھیلی ہے وہ وہاں چرچ سے پھیلی ہے، کہ چرچ کے اندر کوئی ایک بیمار ہوا تھا اور اس کے بعد پھر بیمار ہوتے چلے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے۔ تو سوشل آئسولیشن دیکھنا چاہیے، یہ کسی مذہب یا ملک یا آدمی کو نہیں دیکھتی، یہ وائرس یہ ہر ایک پہ افیکٹ کرتی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم جو ہے مذہبی ہیں بہت، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرے گی، یا ہم اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو ہم پہ اٹیک نہیں کرے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہر ایک پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بریفلی میں بتا دوں کہ اس کے جو سمپٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ بخار تیز چلتا ہے، چڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ کھانسی کافی ہوتی ہے، اور جسم میں ٹوٹتا ہے، جو ایک عام فلو کے اندر کے بھی یہی سمپٹمز ہیں، یہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر چیسٹ جو ہے، چیسٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے جس آدمی کو بھی یہ سمپٹمز ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرائے۔ اگر ٹیسٹ نہیں کرا سکتے تو کم سے کم گھر کے اندر بند رہے اور باہر نہ جائے، تاکہ اور لوگوں کو نہ پھیلے۔ بھائی اس کے گھر والوں کو پھیلے گی نا، لیکن اگر وہ 10 لوگوں سے ملتا ہے تو پھر وہ آگے جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے یہی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ کی جا رہی ہے۔ اب میں کیونکہ یو کے کے اندر ہوں تو میں یو کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں کی کیا ایڈوائز ہے۔ یہاں کی ایڈوائز یہ ہے کہ آپ گھر پہ رکیں، گھر سے کام کریں۔ جس طرح میں اور میری بیٹی ہم دونوں ڈاکٹر ہیں، تو اب ہم گھر سے کام کر رہے ہیں، اور بیٹی کیونکہ جی پی ہے، وہ اگر جاتی بھی ہے کلینک تو وہاں پر ٹیلی فون پہ بیٹھ کے بات کرتی ہے، فیس ٹو فیس کانٹیکٹ پیشنٹ سے نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح میرا جو ہے، میں بھی پیشنٹ کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو فون کر کے ان سے بات کرتا ہوں، گھر سے ہی میں کام کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ گھر سے کام کر سکتے ہیں، ہاں کچھ مجبوری ہے، جس طرح نرسز ہیں اور لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو جانا ضروری ہے تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ جائیں اور دور ڈسٹینسنگ رکھیں اپنے بیچ کے اندر۔ اچھا، اب میں آپ کو اعداد شمار بتاتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں جو لوگ وہ متاثر ہوئے ہیں اس سے، وہ تقریباً 2.2 ملین، یعنی کہ 22 لاکھ آدمی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس سے متاثر ہو چکا ہے، جس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ آدمی مر چکے ہیں پوری دنیا میں۔ اور اس کے بعد پھر جو سب سے کم ڈیتھ ہوئی ہے ابھی تک، جو سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے
وہ ہوئی ہیں فرانس کے اندر، وہ ہوئی ہیں 18,000 فرانس کے اندر سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں. اور پھر اٹلی کا نمبر آتا ہے، سوری اٹلی ہے، پھر اسپین ہے، پھر فرانس ہے. اور اب جو ہے ہمارا جو یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اس کے اندر جو لیٹسٹ جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن 888 آدمی مرے ہیں. کل شام 5 بجے سے لے کے آج شام 5 بجے تک 888 لوگ مرے ہیں. اور ٹوٹل جو وہ ہے ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھ کے ہو گیا ہے اب ہمارا 15,500. 15,500 یہ وہ لوگ ہیں جو ہاسپٹل گئے ہیں، ہاسپٹل میں مرے ہیں. ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو نرسنگ ہومز کے اندر ہیں. میں کم سے کم اپنے مینچسٹر کے علاقے کے 2-3 نرسنگ ہوم میں جہاں میں میرے مریض رہتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر 25% آدمی مر گئے ہیں جو کاؤنٹنگ میں نہیں ہے. یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے اور افیکٹ کر رہی ہے ہر ایک کو. اور خاص طور پہ پہلے یہی کہا گیا تھا کہ جو ہے نا وہ 50-60 سال کے اور جن کو کوموربڈ بیماریاں ہیں، یعنی کہ ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، وہ زیادہ پرون ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. وہ 13 سال کا بچہ بھی مرا ہے، 20-20 30 سال کے لوگ بھی مر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کو افیکٹ کر رہا ہے. اور جس طرح بی بی سی کی رپورٹ جو ہے اس میں وہ 27 سال کی نرس فوت ہوئی ہے، اور اس کے بعد 21 سال کی آپ کے ادھر نارتھ ویسٹ میں ینگ گرل ہے، لڑکی ہے، انگلش لڑکی تھی. مینچسٹر میں لڑکا مرا ہے 13 سال کا، مینچسٹر میں 13 سال کا. تو مقصد بتانے کا میرا یہ کوئی بھی گروپ یہ نہ سمجھے 13 سال کا، 16 سال کا، 20 سال کا جوان ہے کچھ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اللہ میاں ہر ایک کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، محفوظ رکھے. لیکن یہ کہ جو لوگ یہ نہیں کریں گے وہ مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ خود بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں اور ان کی فیملی نقصان اٹھا چکی ہے. اور بس یہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اچھا تو میں آپ کو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا یہاں کا، یو کے کا. اس میں جو امریکہ ہے، آج امریکہ کی جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور جو پازیٹیو اب تک ہو چکے ہیں وہ 7 لاکھ آدمی جو ہیں پازیٹیو وہ ہیں وہاں پر. اور وہاں پر 35,000 لوگ مر چکے ہیں امریکہ کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو بہت بری حال ہے. کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اموات جو ہے امریکہ میں ہوئی، جبکہ شروع میں ان کی وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کا خیال تھا ٹرمپ کا اور لوگوں کا کہ یہ ہمیں کچھ افیکٹ نہیں کرے گا. لیکن اب وہ بھی جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یورپ میں نمبر بڑھ رہے ہیں ہر جگہ پر، تو آپ بالکل صحیح کہا. صرف جرمنی ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر جو ہے سب سے کم اموات ہوئی تھیں. جرمنی میں صرف 4,370 آدمی مرے تھے. لیکن اب گزشتہ 2-3 روز سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پر دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے دوبارہ سوشل آئسولیشن کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اب میں آتا ہوں پاکستان کے اوپر، کہ پاکستان کے اندر پہلی بات تو یہ کہ بہت لیٹ انہوں نے ٹیسٹنگ کرنا شروع کی ہے، اور اب تک صرف انہوں نے جو ٹیسٹنگ کی ہے بہت ہی کم ہے. انہوں نے 7,000 کے قریب کہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، نہیں سوری 7,662 کل تعداد کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور ٹیسٹ بھی بہت کم ہوئے ہیں. اور اگر میں آپ کو بجائے اس کے کہ ہر صوبے کا وہ بتاؤں، میں اگر آپ کو ٹوٹل بتا دوں کہ ٹوٹل تعداد جو مرنے والوں کی ہے وہ 144 ہو گئی ہے پورے پاکستان میں. جو یہ کرونا کے 144 ہیں، کرونا کے 144 ہیں. لیکن میں باحیثیت میڈیکل ڈاکٹر اس پہ یقین نہیں کرتا. اور ایک کچھ رپورٹ کچھ عرصے پہلے ای ڈی کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی تھی کہ ان کے یہاں جو لوگوں کے مرنے کی ایوریج تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک دم. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو گھروں پہ لوگ مر رہے ہیں ان کا وہ ٹیسٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے تعداد ان کی کم ہے. 144 میرے حساب سے بہت کم ہے. اور 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور اگر 144 کیسز پازیٹیو ڈیتھ ہو گئی ہیں کرونا کی وجہ سے،
تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ابھی تک بہت کم ہے، یہ 144 یا 146 یا 200 کے قریب ہے. گو کہ ہمارا سسٹم کیونکہ بہت سلو ہے تو ہم اس طرح سے وہ اموات کا وہ رزلٹ وہ میڈیکل سائنسٹیفک طریقے سے وہ نہیں نکال سک رہے یا دیا نہیں جا رہا. بہرحال اگر 144 ڈیتھ جو ہے وہ کرونا سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کا اظہار نہیں کیا جا رہا. بالکل صحیح. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، جو ہم سے 5 گنا بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے، وہاں پر اس کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہاں پر صرف 14,000 پازیٹیو آئے، 14,958 اور آپ ایڈ کریں تو 16,000 کے قریب وہاں پازیٹیو ہیں، اور وہاں پر جو ڈیتھ ہیں وہ 500 ہیں. 500 ڈیتھ ہے. اگر کمپیئر کریں آپ اس سے پاکستان سے، پھر پاکستان کا پڑوسی ملک ایران میں 81,000 جو تھے، تقریباً 81,000 پازیٹیو تھے، جس میں سے 5,000 کی ڈیتھ انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. لیکن کیونکہ ایران جو ہے وہ بڑا کنزرویٹو ملک ہے اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ نیوز سینسر ہے وہاں پر، اتنا اوپن نہیں ہے، نیوز سینسر ہوتی ہیں وہاں پر، تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ فیگر صحیح ہے 5,000 کی یا زیادہ، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو لوگ آئے ہیں بیماری. ایران کی بات کر رہے تھے تو میں مجھے شاید انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر جو پاکستان میں کچھ 1-2 باتیں ہوئی ہیں، میں ابھی تک میں نے اس کی ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، سوشل میڈیا پر بھی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایران سے آئے تھے پاکستان میں ان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا، ان کو سیف نہیں رکھا گیا، تو اس کی وجہ سے بھی کافی وائرل ہوا ہے یہ وائرس. ہاں بھائی، جب یہ مارچ کے اندر، فروری کے اینڈ میں جب یہ تصویریں آ رہی تھیں کہ ہمارے ڈاکٹر مرزا صاحب گئے تھے وہاں پر، جس طرح سے وہاں تافتان کی سرحد پر گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اندر جا رہے تھے، اور لوگ اندر جا رہے تھے اور آ رہے تھے، اور وہاں پر وہ جو وہاں سے زائرین آئے تھے وہاں سے زیارت کر کے ایران سے، وہ لوگ بھی وہیں تھے. تو مجھے ایز اے ڈاکٹر، میں نے انفیکشیس ڈیزیزز میں کام کیا ہے یو کے اندر، تو مجھے احساس ہے کہ کس طریقے سے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو سارا اپنا اوڑھ پہن کے جانا پڑتا ہے، اور جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ جب باہر آتے ہیں تو ان کو پھر دوبارہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور اندر جاتے ہوئے، جبکہ میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈرائیور بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ جو ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، تو اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آئسولیشن یا کوارنٹین جس کو یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور گورنمنٹ آف پاکستان، وہ ایکچولی کورونا کی نرسری تھی. وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے میجورٹی میں وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں، اور جب اپنے گھروں کو گئے 2 ہفتے کے بعد تو انہوں نے وہاں جا کے اپنے گھروں میں اور اپنے علاقوں میں پھیلایا ہے. جس طرح تبلیغی جماعت کے لوگ جب رائبنڈ میں تھے سالانہ اجتماع میں، جو وہاں پر انفیکٹڈ تھے، پھر وہ جو اپنے اپنے شہروں میں گئے تو وہ اپنے اپنے شہروں میں، کسی نے پشاور میں کوئی جا کے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، کوئی سندھ میں ہوا ہے، کوئی پنجاب میں ہوا ہے، کوئی بلوچستان میں ہوا ہے، اس طرح جا کے. یہی نہیں، پھر تبلیغی جماعت والے جب اور ملکوں میں گئے وہاں پر بھی یہی ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جو ہے، یہ جو بیماری ہے، اس کو ہم سب کو مل جل کے وہ کرنا ہے، کسی کو نیم اور شیم نہیں کرنا کہ بھائی یہ لوگ چرچ میں جاتے تھے اس لیے ہو گیا، یہ مسجد میں جاتے تھے اس لیے ہو گیا. یہ نیم اور شیم نہیں کرنا، بلکہ اس سے ہمیں لرن کرنا چاہیے. اچھا، ایران کا میں نے آپ کو بتایا. یہ ایران کے بعد اب ہماری جو قریبی ممالک ہیں ان میں بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش میں صرف 2,000 پازیٹیو آئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آبادی کے لحاظ سے، جو آبادی ہے ان کی 20-22 کروڑ کی آبادی ہے، اس لحاظ سے یہ ایک بہت کم وہ ہے پازیٹیو ہے. اور وہاں پر انہوں نے ڈیتھ جو ہیں وہ 84 بتائی ہیں، جس طرح پاکستان میں 144 ہے، آبادی تقریباً برابر ہی ہے اس کے، اور ہمارے 144، وہاں صرف 84. تو یہ بھی مجھے بہت زیادہ کم لگ رہی ہے. اسی طرح جو اور ملک ہے ہمارے ارد گرد، برما جس کو میانمار کہتے ہیں اب آج کل، وہاں صرف 94 انہوں نے کہا کہ وہ تھے، 94 کیسز تھے اور 5 ڈیتھس ہوئی ہیں.
انہوں نے یہ بتایا. اسی طرح بھوٹان کے اندر انہوں نے کہا کہ جی 5 صرف آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے پازیٹیو اور ایک بھی نہیں ہمارا بھوٹان میں. اب یہ سعودی عرب، کیونکہ سعودی عرب میں اتفاق سے میں فروری مارچ میں وہیں تھا، عمرہ کر رہا تھا، تو وہاں پر ہی میرے سامنے ہی وہ مسجد اور خانہ کعبہ کو بند کیا گیا تھا. تو وہاں پر جو ہے وہ بھی ان کے حساب سے تو بہت ہی کم انہوں نے دیے. سعودی عرب کی یہ آج کی انہوں نے بتایا کہ 8,274 یعنی صرف 8,000 انفیکٹڈ ہیں اور صرف 92 مرے ہیں، 92 مرے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آج کی تاریخ کی سعودی عرب کی یہ یقیناً اس کے اندر کچھ وہ کر رہے ہیں فگرز، جبکہ وہاں پر جو لوگ ہیں اور جو اموات وہاں سعودی عرب میں بتائی جا رہی ہیں وہ اس سے کافی زیادہ ہیں. تو یہ ایک چیز تھی. اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہے کیا چیز. یہ انفلوئنزا کی جس طرح وائرس ہوتے ہیں، انفلوئنزا ہوتا ہے، نزلہ زکام، اسی طرح کا یہ وائرس ہے. لیکن یہ وائرس جو ہے دنیا میں جو پھیلا ہے اب یہ 6 قسم کے ہو گئے ہیں، 5-6 قسم کے ہو گئے ہیں. اپنی ایک شکل سے دوسری شکل، تیسری شکل، چوتھی شکل چینج کر رہا ہے یہ. اور یہ کووڈ-19 جو ہے یہ ایسا نہیں ہے سمپل کہ جو چائنا میں تھا وہی اب پاکستان میں ہوگا یا وہی اب یورپ کے اندر ہوگا. یہ اپنی شکلیں چینج کر رہا ہے. اسی لیے جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا کریں. لیکن بہرحال اس کا جو ٹریٹمنٹ اس وقت یہ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ آئسولیشن ہے، اور اگر آپ کو بخار ہے، کھانسی ہے تو بخار اور کھانسی کی دوا دیتے ہیں. کلوروکوئن جو ہے وہ گولی جو ملیریا کے لیے یوز ہوتی تھی اس کو بھی کئی جگہوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. ہاں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور لیکن سب سے زیادہ جو وہ دے رہے ہیں کیا کہنا چاہیے انفیسائز کر رہے ہیں لوگ، وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے گھروں کے اندر رہیں، ملنا جلنا بند کر دیں، سوشل آئسولیشن. اب جس طرح اگر ظاہر ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں تو چاہیے، جائیں آپ ایک آدمی کوئی جائے اور جا کے لائن میں لگے، دو گز کا یا میٹرز کا ڈسٹینس رکھے، 6 فٹ کا آگے اور پیچھے، اور جو ہے نا پھر جا کے ناک کے اوپر جو ہے اپنے پہنے، ہاتھ میں گلوز پہنے. یہ سب سیفٹی ہے، اس کا اچھا فائدہ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی میں معذرت خواہ ہوں، اگر کوئی دوست کال کرنا چاہے تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اگر کوئی دوست ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا چاہے یا کووڈ-19 کے بارے میں پوچھنا چاہے تو وہ ہمیں واٹس ایپ پر کال کر سکتا ہے، یا کومنٹ کیجئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم آپ کا وہاں سے بھی بات کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب واپس آتا ہوں آپ سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. ابھی تک میں نے 2-4 کیش اینڈ کیریز چھوٹی جو ہماری ایشین کیش اینڈ کیری ہیں میں وہاں گیا ہوں، کچھ چیزوں کی ہمیں بھی ضرورت تھی گھر کے لیے تو میں لینے کے لیے گیا ہوں. ابھی تک ہم نے پھر باہر بھی میں نے دیکھا، ابھی تک ہم جو ایشین لوگ ہیں یورپ میں تو میرا خیال کافی محتاط ہے، مگر میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں جہاں میرا اسٹیشن ہے مانچسٹر. تو میں نے کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنا جو فزیکل ڈسٹنس ہے وہ بہت کم ہے ان کا، آواز اور کٹ رہی ہے آپ کی. خواہش ہے کہ وہ نزدیک ہو کر گفتگو کریں. گو کہ وہ بہت نزدیک تو نہیں لیکن وہ 6 سے اچھا ہمارے ساتھ عامر خان ہمارے بیورو چیف ہیں، آن لائن آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید جی عامر خان صاحب ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو ٹو کال. ہلو جی السلام علیکم چوہدری صاحب. وعلیکم السلام. یو آر لائیو ود ڈاکٹر سرور خان صاحب. وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں، کرونا وائرس پر بات ہو رہی ہے. جی 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 السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عامر. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے کرونا وائرس کے لیے؟ کچھ پوچھنا چاہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کو میری آواز جا رہی ہے چوہدری صاحب؟
جی ڈاکٹر صاحب کو آواز جاری ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس بارے میں تو کریں. جی بالکل, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اموات کا سلسلہ جو گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ کم کیوں بتاتی ہیں لوگوں کو؟ سپوز 800 بندہ اگر فوت ہوا ہے تو اس کا 500 کیوں بتاتے ہیں؟ میرے خیال سے اگر اتنی ہی تعداد بتائی جائے جتنے بندے فوت ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے, تو اس سے زیادہ بندے ڈریں گے, زیادہ بندے خوفزدہ ہوں گے اور وہ زیادہ احتیاط کریں گے, زیادہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں گے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اچھا, اس کی 2-3 چیزیں ہیں. یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں عمر معذرت خواہ ہوں, ڈاکٹر صاحب کا میرا خیال سب ریزن وہ منقطع ہو گیا سلسلہ نیٹ کا, تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کرتے ہیں ہمیں واپس. آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب کے آنے تک بات کرتے ہیں ہم. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب واپس آ جائیں گے اتنی دیر میں. وہ واپس میرا خیال ہے ان کا نیٹ کٹ گیا ہے. جی نہیں عامر, اب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو اس بارے میں بات تو ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید کسی وجہ سے حکومتیں ان معاملات کو تھوڑا ہٹ کے. جی ڈاکٹر صاحب آ گئے, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر دیا ہے. جی اچھا عامر بھائی, اس کا یہ ہے کہ یو کے اندر جب بھی کوئی بات لکھی جاتی ہے نیوز پیپر میں یا کہی جاتی ہے ٹی وی کے اوپر, تو پیچھے ہمارے پاس بہت ضروری ہے کہ ایویڈنس ہو. جو ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایویڈنس ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اور اب یہ کہ شروع میں تو ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹیں نہیں تھیں یو کے اندر. اس وقت جو ٹیسٹنگ کٹیں ہیں وہ ان کی جو تعداد ہے وہ میرے خیال سے 5,000 یا 7,000 10,000 تک پر ڈے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں یو کے میں, جبکہ ملینز کی آبادی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اینڈ آف دا منتھ یعنی 15 دن کے بعد وہ اس قابل ہوں گے کہ تقریباً 100,000 آدمی جو ہوں گے ان کی ٹیسٹنگ کریں گے. تو ایک سوال یہ کہ پہلے ٹیسٹنگ کرنے کی تھی نہیں کٹیں کہ وہ کہتے ہیں کتنے لوگ مریں, اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس ایزی ہوتا ہے کہ اسپتال میں کتنے لوگ آئے اور کس بیماری میں مرے. تو اس لیے اسپتال میں جب آتے تھے اور خاص طور پہ جو چیسٹ کمپلینٹ ہوتی تھی کہ وہ نزلہ, زکام, بخار, چیسٹ انفیکشن ہے, تو پھر وہ ٹیسٹ کرتے تھے, اس میں پازیٹیو آتی تھی. اس لیے جو آج تک ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا فیگرز جو آ رہی ہیں وہ وہی ہیں جو اسپتال جاتے ہیں لوگ, وہاں ان کا علاج ہوتا ہے, وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں یا اس سے پہلے ہی وہ مر جاتے ہیں. وہ فیگرز دے رہے ہیں, تو کم سے کم ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ فیگر صحیح آ رہی ہیں, ہمارے مینوپولیٹ نہیں ہو رہی جو کئی ممالکوں میں مینوپولیٹ ہوتی ہے. تو کم سے کم یہ ہمیں اطمینان ہے کہ جو فیگر یعنی آج کی فیگر ہے کہ 888 آدمی مرے ہیں کل شام 5 بجے سے لے کے آج شام 5 بجے, ابھی تو 5 نہیں بجے, لیکن اس وقت تک جو 4 بجے تک جو وہ ہوا ہے جو فیگرز آئی ہیں, کیوں جیسے ہی پوری یو کے میں جو کوئی مرتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تو وہ ڈیجٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ غور کریں مختلف ٹی ویز پہ اور ہر جگہ وہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے آج شام 5 بجے 1 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے یہ فیگر 1,000 کو ٹچ کر لے, جو کہ ہائیسٹ فیگر ہوگی. اب آئیے دوسری بات پہ کہ ایسی جگہیں بھی ہماری ہیں بہت ساری, ہمارے یہاں کئی ہزار جو ہیں وہ کیئر ہومز ہیں, ایلڈرلی ہومز ہیں, جہاں پر پینشنرز رہتے ہیں, وہاں پر مر رہے ہیں اور تعداد جو ہے نہیں پتا. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ٹیسٹنگ کٹس نہیں تھیں. اب جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ 2-3 اس میں میرے مریض تھے جنہوں نے بتایا کہ کم سے کم 20-25% لوگ مر گئے ہیں. یعنی اگر وہاں پر 50 تھے تو 12-15 کے قریب جو ہے نا وہ مر گئے ہیں لوگ وہاں پر. تو اس لیے کیونکہ وہاں ٹیسٹنگ وہ نہیں تھی. آپ کو حیرت ہوگی کہ شروع میں
पूरी दुनिया में यही हो रहा है, सिर्फ यूके में नहीं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि हमारे पास वो ही नहीं थी सेफ्टी गार्ड, अपने आप को सेफ रखने के लिए एप्रन, ऐनकें और जो मास्क, इस किस्म की चीज़ें ही नहीं अवेलेबल थी। तो अब धीरे धीरे वो आ रही हैं, लेकिन यूके के अंदर क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत हेल्प करते हैं, तो ये है। तो उम्मीद है मुझे कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा कि उसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, जो डेथ्स घरों में हो रही है या जो डेथ्स नर्सिंग होम्स में या पेंशनर्स हाउसेज में हो रही है, उनको इसलिए शायद ना करते हों। जी आमिर, आपको समझ आई बात की जो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है कि कुछ ऐसी अमवात हैं जिनका अभी तक अंदराज नहीं होता। तो जब अंदराज नहीं होता, अगर हम पाकिस्तान में तो चले जाएं जहां से आपने ये सवाल उठाया है एक्चुअली, या उन मुल्कों में जहां पर हाँ लगता जरूर है हमें कि हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, लेकिन जो मुस्तनद खबर होती है वो या तो हॉस्पिटल देता है या अदारा देता है। यूं तो कई ऐसी अमवात हैं जो अमवात का सोशल मीडिया पे आ जाता है कि जी ये देखें जी ये ऐसा हो गया वैसे हो गया, लेकिन हो सकता है वो एहतियाती तदाबीर की वजह से वो जनाजा इस तरीके से हो रहा हो कि कोरोना का है, लेकिन वो शायद कोरोना का जनाजा ना हो। मगर कुछ ऐसी अमवात हुई हैं जो कोरोना से हुई हैं, मगर उनका क्योंकि डायरेक्टली एकदम से गवर्नमेंट से या खबरी एजेंसियों से उनका लिंक नहीं बनता या नहीं बन सका या उनका अंदराज होकर गवर्नमेंट के पास नहीं आया, तो वो इसलिए कम लगता है। लेकिन ये आपको भी पता होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि आपको मुकम्मल एतमाद यकीनन आपको पता है इस बात का कि अगर 146 अमवात हो जाए किसी जिले में या किसी सूबे में, तो वो पॉजिटिव कोरोना की डेथ हो, तो ये एक सवालिया निशान हो सकता है कि भाई अगर 146 मरे हैं तो ये तादाद अब तक तो फिर बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो वायरस तो जाहिर बात है कि वो दूसरी जगह पे जा चुका हुआ है, मुंतकिल हो चुका हुआ है। ऑब्वियसली वो 140 बंदों ने आगे कोई 240 बंदों को तो डेफिनेटली दिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां से उस खबर की रसाई अमवात का जहां अंदराज डायरेक्टली पॉजिटिव कोरोना का है वहां पर अभी तक नहीं हो सका, जिसकी वजह से हाँ। लेकिन ये यकीनन है कि जहां अब मुझे ये पक्का पता है, मुझे एक बड़े ही मोहसिन मेरे दोस्त ने लाहौर सदर से, आपको भी पता है, आपसे भी शायद बात हुई थी, वो पीटीआई के साहब थे जो हमारे इंटरव्यू में थे थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने कहा था जी 46 पॉजिटिव सदर के किसी इलाका से ये न्यूज थी। तो मैंने उसी वक्त बताया था कि आपको 46 का पता है, लेकिन मुझे मुस्तनद खबर से ये मेरे जराये से ये मालूम हुआ है कि 76 लोगों को उठाकर ले गए हैं लोग, गवर्नमेंट ले गई है, वो पॉजिटिव था। तो आप यही देखें जिसकी रसाई है, हाँ जितनी वो मालूमात हासिल कर सकता है बंदा, उससे ज्यादा पता है। हाँ, तो इसीलिए अगर उसके पास 46 है, मेरे पास 75-76 है, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं 146 की डेथ हो गई है, तो ये फिर तजाद पैदा होता है सारी चीजों में। सो इसका मतलब है अभी तक मुस्तनद अंदराज और खबर नहीं है, क्योंकि कई ऐसे दही इलाके हैं जहां पर खबर नहीं निकलती, वो सिर्फ यूनियन काउंसिल में दर्ज होकर रह जाती है, वो बाहर नहीं आ रही। कल थैंक यू इंफॉर्मेशन आप आवाम को दे रहे हैं। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब की नवाजिश है, उन्होंने बहुत अच्छे मुस्तनद जो जराए हैं उससे बहुत सारे हमारे जो फिगर हैं उन्होंने दिए हैं। तो डॉक्टर साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज्वाइन किया हमें आज दोबारा। डॉक्टर साहब का नेट पे हमारा कोरोना के हवाला से ऑलरेडी एक प्रोग्राम मौजूद है जिसको मैं शेयर करता रहता हूँ। तो डॉक्टर साहब से बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। हाँ जी, डॉक्टर साहब से दोबारा डॉक्टर साहब को बुलाएंगे नेक्स्ट वीक में, किसी वक्त इनसे वक्त लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।